سائنسی حقائق کسی کی شدید یاد آپ تک کیسے پہنچتی ہے؟ پہلی حقیقت ذہنی ہم آہنگی۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کے خلیات بالکل ایک ہی لہر اور رفتار پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب وہ دور بیٹھ کر بھی آپ کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو ان کے دماغ کا سگنل سیدھا آپ کے اعصاب پر اثر کرتا ہے۔ آپ کو اچانک بیٹھے بٹھائے ایسا لگتا ہے جیسے ان کی آواز آپ کے کانوں میں گونجی ہو اور آپ کا پورا دھیان ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا بلکہ دو دماغوں کا وہ خفیہ رابطہ ہوتا ہے جو فاصلوں کو مٹا کر ایک دوسرے کی سوچ کو فوراً منتقل کر دیتا ہے۔ دوسری حقیقت برقی مقناطیسی لہریں۔ انسانی دماغ ہر وقت کائنات میں برقی مقناطیسی لہریں خارج کرتا ہے جو نظر نہ آنے والے ریڈیو سگنلز کی طرح ہوا میں سفر کرتی رہتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کے سناٹے میں آپ کا نام لے کر تڑپتا ہے تو اس کے دماغ سے نکلنے والی لہریں بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ یہ لہریں فضا میں سفر کرتی ہوئی سیدھی آپ کے دل و دماغ کے حصوں سے ٹکراتی ہیں اور آپ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ لہریں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ سوئے ہوئے انسان کو بھی خواب سے جگا کر کسی کی یاد میں تڑپا سکتی ہیں۔ تیسری حقیقت ڈوپامائن کا اثر۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کے جسم میں محبت کا ہارمون یعنی ڈوپامائن اچانک ایک بہت بڑا اور طاقتور جھٹکا لیتا ہے۔ آپ کا موڈ سیکنڈوں میں بدل جاتا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک بہت زیادہ تیز ہونے لگتی ہے۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جب کوئی دور بیٹھا شخص آپ کے بارے میں گہرا سوچتا ہے تو آپ کا کیمیکل سسٹم بدل جاتا ہے۔ یہ ڈوپامائن کا اثر ہی ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنا فون اٹھائیں اور فوراً اس انسان کا لاسٹ سین چیک کریں۔ چوتھی حقیقت حیاتیاتی گھڑی۔ ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی گھڑی ہوتی ہے جو سامنے والے انسان کے دل اور دماغ کے ساتھ پوشیدہ طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ شخص رات کے کسی خاص پہر آپ کی یاد میں روتا ہے تو آپ کی نیند اچانک اسی وقت بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو روز ایک ہی وقت ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی روح کی بے چینی آپ کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ حیاتیاتی گھڑی کا یہ تال میل بتاتا ہے کہ جسمانی دوری کے باوجود آپ دونوں کا وقت اور احساس ایک ہی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ پانچویں حقیقت بیرونی ماحول کے اشارے۔ کائنات آپ کے آس پاس کی چیزوں کو استعمال کر کے آپ تک اس شخص کے دل کا ہر ایک خفیہ پیغام اور یاد پہنچاتی ہے۔ اچانک سڑک پر چلتے ہوئے ان کا پسندیدہ گانا بجنے لگتا ہے یا کسی اجنبی کے پاس سے ان کی مخصوص خوشبو آپ کو آ جاتی ہے۔ یہ ماحول کے اشارے دراصل اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب اس انسان کا دماغ آپ کو شدید ترین شدت کے ساتھ پکار رہا ہوتا ہے۔ آپ کا لاشعور ان کی یاد کی لہروں کو پکڑ کر ماحول سے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جو ان سے جڑی ہیں۔ چھٹی حقیقت خوابوں میں ملاقات۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا لاشعور تمام مادی پابندیوں سے آزاد ہو کر کائنات کے خفیہ ترین سگنلز کو وصول کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص دن رات صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو تو وہ آپ کے خواب کے بند دروازے پر دستک دینے لگتا ہے۔ آپ کو ایک ایسا خواب دکھائی دیتا ہے جو اتنا سچا اور شدید ہوتا ہے کہ جاگنے کے بعد بھی اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ سائنس کے مطابق خوابوں کا یہ ٹکراؤ تبھی ممکن ہے جب اگلا بندہ بیداری میں آپ کو اپنی سوچوں سے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ساتویں حقیقت چھٹی حس کی بیداری۔ ہماری چھٹی حس ان باتوں کو بھی جان لیتی ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور ہمارے کان دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکتے۔ اچانک آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے یا آپ کے بائیں کندھے پر ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ دراصل آپ کی چھٹی حس کا وہ دفاعی نظام ہے جو اس انسان کی شدید یاد کی فریکوینسی کو پکڑ کر آپ کو الرٹ کرتا ہے۔
جب بھی کوئی آپ کے لیے تڑپتا ہے تو آپ کی چھٹی حص آپ کے پورے جسم کے اندر ایک عجیب سا کرنٹ دوہرا دیتی ہے۔ آٹھویں حقیقت، جذباتی توانائی کی منتقلی۔ جذبات صرف انسان کے اندر نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک ایسی توانائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کائنات کے پار سفر کرتی ہے۔ جب کوئی آپ کو یاد کر کے بہت زیادہ اداس ہوتا ہے تو اس کی اداسی کی تمام تر توانائی سیدھی آپ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ اچھے بھلے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک آپ کا دل بھر آتا ہے اور آپ پر ایک بھاری پن طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بھاری پن آپ کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس دور بیٹھے انسان کے دکھ کا سایہ ہوتا ہے جو آپ تک پہنچتا ہے۔ نویں حقیقت، فریکوئنسی کا ملاپ۔ اس کائنات میں موجود ہر انسان ایک خاص فریکوئنسی پر وائبریٹ کر رہا ہے، اور محبت کرنے والوں کی فریکوئنسی ایک ہو جاتی ہے۔ جب وہ انسان اکیلے بیٹھ کر آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کی فریکوئنسی آپ کے دل کے تاروں کو فوراً چھیڑ دیتی ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایک عجیب سی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسے کوئی آپ کے بہت ہی قریب کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو۔ یہ فریکوئنسی کا ملاپ دو روحوں کے درمیان ایک ایسا پوشیدہ رشتہ بنا دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت اور فاصلہ توڑ نہیں سکتا۔ 10ویں حقیقت، ٹیلی پیتھک رابطہ۔ ٹیلی پیتھی دماغ کا وہ سب سے بڑا اور قدیم ترین وائرلیس نظام ہے جو لفظوں اور زبان کا محتاج ہوئے بغیر سیدھا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کے ذہن میں آپ کا خیال آتا ہے، بالکل اسی سیکنڈ آپ کے ذہن میں بھی صرف اسی کا نام گونجنے لگتا ہے۔ آپ ابھی ان کے بارے میں سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کا میسج یا کال آپ کی موبائل اسکرین پر چمک اٹھتی ہے۔ یہ ٹیلی پیتھک رابطہ اس بات کا پکا سائنسی ثبوت ہے کہ دونوں طرف لہروں کا تبادلہ ایک ہی وقت میں مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ 11ویں حقیقت، نفسیاتی لہریں۔ نفسیاتی لہریں انسان کے ارادے اور توجہ کی وہ طاقتور شعاعیں ہیں جو کسی بھی دیوار یا دوری کو چیر کر آگے نکل جاتی ہیں۔ جب کوئی آپ کو پانے کی شدید طرف رکھتا ہے تو اس کی نفسیاتی لہریں آپ کے گرد ایک حصار بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کا نام لے کر پکار رہا ہے یا کوئی آپ کے بارے میں مسلسل باتیں کر رہا ہے۔ یہ لہریں آپ کے دماغ کے سوچنے والے حصے کو اپنے کنٹرول میں لے کر آپ کو صرف اسی ایک انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ 12ویں حقیقت، کائناتی اشارے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوتے ہیں تو پوری کائنات ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے عجیب و غریب کھیل کھیلتی ہے۔ آپ کو ہر جگہ ایک جیسے نمبرز نظر آنے لگتے ہیں یا اچانک ان کے نام کا کوئی انسان آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کائناتی اشارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس انسان کی لوکیشن اور اس کی یاد آپ کے مقدر کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ کائنات کا یہ اشارہ تبھی سامنے آتا ہے جب اگلا انسان آپ کو کھونے کے ڈر سے ہر پل شدید ترین یاد کر رہا